5 چیزوں پر زور لگ رہا ہے. پہلا زور لگ رہا ہے کھانے پر. کھاؤ کھاؤ، صبح کھاؤ، دوپہر کھاؤ، شام کھاؤ، درمیان کھاؤ، رات کھاؤ، کھاؤ کھاؤ. سب سے دکانیں کی چیز کی نظر آئیں گی؟ کھاؤ. بعض لوگ اتنا کھا رہے ہیں کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑ رہا ہے ان کو. زور غلط جگہ لگ رہا ہے بھائی. گھر میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج کیا پکے گا. یہ گھر میں جاتے ہیں نا مرد، پہلا سوال کیا کرتے؟ کیا پکا کیا ہے. عائشہ گھر میں فرماتی ہے ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند نظر آ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. کہنا بڑا آسان ہے کہ گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. زور غلط جگہ لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر. دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے. یہ عورتوں کو ایک فکر پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری فکر یہ کہ سوٹ لینے جانا ہے. اور تیسری فکر یہ کہ اتنے سارے پہننا کون سا ہے. سوٹ سوٹ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، یعنی ممبر پہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور صحابی سامنے بیٹھے. اور صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ کے حضرت عمر کے کپڑوں کے پیبند گننے شروع کیے تو 12 پیبند لگے ہوئے تھے، اور بعض پیبند چمڑے کے تھے. زور یہ نہیں کہ یہ کرنا نہیں بھائی، زور نہیں لگانا ہم نے ان چیزوں پر، کھانوں پر، کپڑوں پر. تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ مکانوں پر. اونچے سے اونچا، بڑے سے بڑا، زوردار ٹائل اور پتھر اور شیشہ اور رنگ اور روغن اور ڈیزائن اور فرنیچر. یا اللہ کہاں زور لگ رہا ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے. سید الکونین، سید الانبیاء. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آرام فرما رہے، کرتا مبارک اترا ہوا ہے، چٹائی کے نشانات جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور گھر خالی پڑا ہے. تھوڑے سے جو پڑے، ایک چمڑے کی کھال پڑی. حضرت عمر جانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور کے گھر کا یہ حال. اور کیا عرض کیا حضور؟ دعا فرمائے اللہ کچھ وسعت فرمائے. یہ قیصر و کسرا اللہ کے نافرمان، اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا او فی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہے. اور کیا فرمایا اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. ہم آخرت والے لوگ ہیں. گھر خالی پڑا. آج گھروں کو بھر دیا چیزوں سے. مکان زوردار. اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ایک صحابی نے مکان بنایا ذرا اونچا قبہ نما. آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ آپ کا گزر ہوا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور فلاں احد من الانصار، انصار میں سے کوئی صحابی تھے. حدیث کا الفاظ پتہ کیا ہے؟ فسکت، اب خاموش ہو گئے. وحملها فی نفسہ، لیکن اس بات کو اپنے دل میں رکھا کہ اچھا ایسے مکان بننے شروع ہو گئے. کچھ عرصے بعد وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا. فاعرض عنہ، آپ نے اعراض فرمایا. پھر سلام کیا. فاعرض عنہ، پھر اعراض. وہ حیران پریشان، صحابہ سے پوچھا میں سلام کر رہا ہوں جواب نہیں مل رہا ہے. صحابہ نے بتایا گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھ رہے تھے یہ کس کا ہے. وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا. اب واپس گئے. فہدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. اور آ کے کارنامہ سنایا نہیں. اللہ کے نبی کا کسی موقع پر دوبارہ گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا لم يبارك في مال العبد يجعله في الماء والطين، جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو مٹی اور گارے پر یعنی تعمیرات پر لگا کرتا ہے. قیامت کی نشانی بات آئی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں اور پلازے، کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو زور غلط جگہ لگ رہا ہے بھائی.
کھانوں پر، کپڑوں پر، مکانات پر، چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، زوردار۔ شریعت کا مزاج شادی سادی، سستی، آسان، جلدی۔ شیطانی مزاج ہے شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ اور تاخیر کے ساتھ۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح کہ جس میں کم سے کم مشقت، کم سے کم خرچ۔ شادی میں دو چیزیں ہیں، ایک نکاح اور ایک ولیمہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح مسجد میں کیا کرو اور نکاح کی تشہیر کیا، اور ولیمہ اللہ کے نبی کا ولیمہ سید الکونین، کیا آپ نے کھجوریں کھلائی ولیمہ ہو گیا؟ ہاں، ایک ولیمہ آپ نے کیا کیا، سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ ایک ولیمہ ایسا بھی تھا آپ کا، یہ کیا تھا، اگر کسی نے زور دکھانا نا تو ولیمہ کرو بھائی، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ وہی بلاؤ جنہیں کوئی نہیں بلاتا بھائی، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا بھائی، جنہیں کوئی نہیں کھلاتا بھائی۔ تو زور غلط جگہ لگ گیا۔ شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا کے بیٹھ جاتے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یوں بھی ہونا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، پتا کیا کہتے ہیں، یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جواب ہے، یہ کوئی بات ہے؟ اور اگر ان سے پوچھو بھی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے تو پتا کیا کہتے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ایک شادی کے کئی فنکشن ہو گئے، ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، بازاروں کے چکر، رنگوں کی میچنگ، مرد لگے ہوئے مال کمانے ہوئے، عورتیں لگی ہوئی ہیں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدل دیتے، پھول کبھی لمبا کر دیا، چھوٹا کر دیا، نیلا کر دیا، پیلا کر دیا، گہرا کر دیا، ہلکا کر دیا۔ عورتیں کہتی ہیں نیا ڈیزائن آ گیا۔ یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدلتے، گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا کہ جی نیا ڈیزائن آ گیا۔ بھائی یہ کیوں سیٹ خریدا ہے کہ نیا ڈیزائن آیا ہے؟ بھائی ضرورت تھی کہ نہیں، وہ ڈیزائن پرانا ہو گیا تھا۔ اور اگلا زور لگ رہا ہے کس پر؟ سواریوں پر۔ ایک سے ایک سواری، ایک سے ایک سواری۔ اچھا، جہاں آدمی پہنچتا ہے اسے اگلی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، پھر پریشانی۔ اسے آ کے پہنچ سکتے کو اگلی چیز نظر آتی ہے، پھر پریشانی۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا ہوا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ سے پاؤں پہ لپیٹے، نام ہی بن گیا غزوہ ذات الرقاع۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں میں یہ خوشبو کیسی لگی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حضور تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے شکایت نہیں کہ اچھا مجھے نہیں بلایا، یہ کہا تو میرے سے پڑھواتے، تو پیچھے پڑ جائے تم نے آنا ہے، فلاں نے بھی آنا ہے، شادی شادی۔ ہاں ایک بات فرمائی، حضور رحمان ولیمہ کر لینا چاہے بکری ہو۔ تو میرے بھائی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پہچان، یہ ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، کپڑے ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، اس کو بقدر ضرورت لگ۔ اصل ہمارا کام اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، چائنا والوں کو ہدایت ملے، سارے یورپ کو ہدایت ملے۔ یا اللہ جو کلمے کی نعمت سے محروم ہے توبہ، مرتے ہی جہنم کی آگ ہے۔